بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے چھوٹے پیشاب میں انفیکشن کے حوالے سے، ہم نے پہلے ایک پروگرام ترتیب دیا اور آپ لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن اس میں ہماری بہت ساری ایسی بہنیں تھیں، مائیں تھیں، جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسپیشلی عورتوں کے UTI کے انفیکشن کے حوالے سے کوئی پروگرام بنا لیں کہ جس میں عورتوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو آج کا پروگرام بالخصوص عورتوں کے لیے ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے کہ جن کو پیشاب کی بہت سارے تکلیف ہوتی ہیں۔ UTI کا انفیکشن جو ہوتا ہے، اگر گردے کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جائے تب بھی UTI کی پرابلم ہوتی ہے، اگر پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جائے تب بھی یہ انفیکشن ہوتا ہے، اور اگر مثانے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو تب بھی یہ UTI کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور عورتوں کو اس کے حوالے سے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب عورتیں زیادہ مبتلا کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی جو مین وجہ ہے کہ عورتوں کی جو پیشاب کی نالی جو ہے یہ تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، اور جو مردوں کی پیشاب کی نالی ہے وہ تقریباً 15 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس میں پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مردوں کی جو UTI کم ہوتی ہے، جو پیشاب کی نالی ہے وہ پینس کے اینڈ پر جو ہے آ کر وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور عورتوں کی جو پیشاب کی نالی ہے ایک تو وہ مکھد کے بالکل نزدیک ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑی اندر کر کے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے انفیکشن مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر عورتوں کو ہر مہینے میں ان کے جو پیریوڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مختلف قسم کے بیکٹیریا یا انفیکشن وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بھی وہ سٹول کرتی ہیں تو وہ پیچھے سے آگے کی طرف اپنی صفائی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہوتے ہیں۔ تو انفیکشن کی عورتوں میں جو ہے کازیٹیو فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے عورتیں UTI انفیکشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جب انٹرکورس کیا جاتا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی ان کو مختلف قسم کے وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب عورتوں میں جو انتہائی کامن مسئلہ پایا جاتا ہے، جب ہمارے پاس کلینک میں وزٹ کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم پیشاب کرتی ہیں تو ہمیں پیشاب میں اس قدر شدید جلن ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو میں اپنی روٹین میں بہت سارے پیشنٹ کلینک میں ڈیلی کے حساب پر 8-10 پیشنٹ تو میرے پاس اس طرح کی کلینک میں ہوتی ہیں، اور میں پچھلے 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور 20 سال پریکٹس کے دوران ایسی بہت ساری پیشنٹ میں نے دیکھی اور وہ شفا یاب ہوئی۔ تو وہ کون سی میڈیسن سے شفا یاب ہوئی؟ وہی میں پریکٹس جو میں اپنی کلینک میں کرتا ہوں، تو وہ میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ یہ میڈیسن آپ دنیا کے یا ہمارے ملک پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی بھی جگہ سے یہ پروگرام سن رہی ہیں، آپ اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک سٹور پر جا کر جو 2 میڈیسن آپ جب لے لیں گی اور اس کا استعمال جب کریں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیشاب جب کر رہی ہوتی ہیں اس وقت پیشاب کے ساتھ آپ کو جلن ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے اکثر عورتیں پانی پینا بھی بند کر دیتی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو اس طرح کا انفیکشن ہو تو پانی زیادہ پینا چاہیے، اس سے کم ہو جاتا ہے، لیکن اکثر عورتیں جو ہیں پانی اس لیے نہیں پیتی ہیں کہ ہمیں پیشاب کی نالی میں جب ہم پیشاب کریں گی تو جلن ہوگی، اور اس جلن کی ڈر کی وجہ سے وہ پانی پینا ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، یہ 2 میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں، یہ لے کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ہر طرح کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت جو میڈیسن رکھتی ہے وہ میڈیرینیم 200 میں ہے۔ یہ آپ نے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں، اور ہر 4 دن کے بعد 2 مہینے تک اس میڈیسن کو اسی طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ میڈیرینیم 200 ہر 4 دن بعد روزانہ نہیں استعمال کرنا ہے، روزانہ استعمال کریں گی تو یہ آپ کو نقصان دے گا۔ 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر 4 کا ٹیبل رکھ لیں، یعنی 4 تاریخ کو استعمال کیا پھر 8 کو کریں، اس ترتیب سے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے، اور صرف 3 قطرے ہی ڈال کر استعمال کرنے ہیں تھوڑے سے پانی میں، اتنا پانی کہ جو 1 گونڈ میں آپ پی لیں، یعنی 2-3 چمچ پانی ہو اس میں ڈال کر اس کو پی لیا کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو جلن کی خاص دوائی ہے، یہ بیکٹیریا وغیرہ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ میڈیسن، اور یہ جو ہے خاص کر یہ جلن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کینتھریس 30 ہے، یہ صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے، تب تک استعمال کریں جب تک آپ کی جلن مستقل ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ کینتھریس 30 صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو پیشاب کرتے وقت اس کے اندر جلن ہوتی ہے تب اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، پیشاب کرنے کے ساتھ جلن ہوتی ہے تو یہ اس کی خاص میڈیسن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔